بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر اور ان کے آل پر اور تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ السلام علیکم میرے وظائف آفیشل کے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں دعا گو ہوں اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے، آمین۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، رات کو لائٹ بند کر کے سونا چاہیے یا نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر آدمی پوچھتا ہے، کیونکہ بعض لوگ لائٹ جلا کر سونے کے عادی ہوتے ہیں اور بعض لوگ اندھیرے میں سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ سونے سے پہلے لائٹ بند نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ رات کو سونے سے پہلے لائٹ بند کرنے کے حوالے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکمل سن سکیں۔ اور اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی اسلامک ویڈیو آپ کو روزانہ ملتی رہیں۔ پیارے بھائیوں، پہلے آپ نے ہمیں ابھی کمنٹس میں یہ بتانا ہے کہ آپ رات کو لائٹ بند کر کے سوتے ہیں یا جلا کر۔ پہلے آپ کو حدیث کی روشنی میں سونے کے کچھ آداب بتاتے ہیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم بستر پر آؤ تو وضو کر لو جیسا کہ نماز کا وضو کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ سوتے وقت باوضو رہنا سنت ہے، اور باوضو سونے کے فوائد میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو ڈرون خواب اور شیطان سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر اس رات اس کی موت ہو جائے تو طہارت میں ہوگی، بحوالہ صحیح مسلم شریف۔ اسی طرح یہ بھی آیا ہے کہ سونے سے پہلے بستر پر بسم اللہ کہہ کر 3 بار بستر کو اچھی طرح جھاڑ لینا چاہیے، جیسے کہ ارشاد ہے کہ جب بستر سے اٹھ جاؤ اور دوبارہ سونے کے لیے آؤ تو دوبارہ بستر کو 2 بار جھاڑ لینا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں اس کے جانے کے بعد کہ وہاں کیا کچھ آیا ہے، بحوالہ بخاری و مسلم۔ ہمیں چاہیے کہ سونے سے پہلے ان باتوں کا خاص خیال رکھیں۔ چلیے اب ہم بات کرتے ہیں سونے سے پہلے لائٹ بند کر کے سونے کے حوالے سے۔ اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سونے سے پہلے آگ اور چراغ بجھا کر سوئیں، جیسا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رات کو جب تم سونے جاؤ تو چراغ اور دروازے بند کر کے جاؤ، روایت بخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوتے ہوئے اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے نہ چھوڑو، بخاری و مسلم۔ ایک اور روایت میں ہے کہ چراغ بجھا دو، کیونکہ چوہا چراغ سے آگ نہ بھڑکا دے اور گھر والوں کو جلا ڈالے، روایت بخاری شریف۔ دوستو، آپ کو معلوم ہو گیا ان احادیث کی روشنی میں کہ رات کو آگ اور چراغ یعنی لائٹ بجھانے کی تاکید ہے، اور انہی روایت کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آگ اور چراغ جلانے کی ضرورت ہو تو اسے محفوظ رکھنے کے اسباب اختیار کر لینے چاہیے۔ اسی حوالے سے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آگ بجھا دے یا پھر ایسے طریقے اپنائے کہ وہ بھڑک نہ سکے، بحوالہ فتح الباری۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بتائے ہوئے طریقے میں بڑی حکمت ہے۔ اور اب بات کی جائے موجودہ دور کی کہ لائٹ سے آگ بھڑکنے کا خطرہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی روشنی تو موجود ہوتی ہے، اور حدیث میں چراغ کا الگ سے ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس زمانے میں چراغ روشنی کے لیے جلایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ رات جس کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا ہے، روشنی میں انسان پرسکون نہیں سو سکتا، اسی لیے چاہیے کہ رات کو لائٹ بند کر کے سونا چاہیے تاکہ پرسکون نیند سویا جا سکے۔
باقی احادیث میں چراغ کا ذکر جو آیا ہے اس کو موجودہ دور کی لائٹ ہی سمجھا جائے گا۔ باقی سائنسی تحقیق کے مطابق رات کو لائٹ جلا کر سونے سے وزن کے بڑھنے اور کینسر جیسے مرض کے بڑھنے کا اندیشہ پایا جاتا ہے۔ چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے سنت سمجھ کر لائٹ کو بند کر دینا چاہیے۔ سنت سے نہ کہ ثواب ملے گا بلکہ ہر ایک سنت میں اپنی ایک حکمت ہے۔ ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ضرور شیئر کریں کیونکہ نیکی کی بات پھیلانا صدقہ ہے۔ دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک سنت میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں حکمتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا، تو ہر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھے اور اس کے مطابق زندگی گزارے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے چاہیے کہ جو سونے کی سنتیں اور آداب ہم نے بیان کیے ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور ان کے علاوہ سونے کے بہت سارے آداب ہیں، ان کو سیکھ کر اور ان پر بھی عمل کرنے کی نیت کی جائے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ رات کو سونے کا سنت طریقہ معلوم کرے اور اس کے مطابق سویا کرے۔ یاد رہے کہ مسلمان کا ہر وہ کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور تعلیمات کے مطابق کیا جائے تو وہ اس کے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک یہودی نے سوال پوچھا کہ آپ دن میں کتنی دیر عبادت کرتے ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ اس جواب پر طنزاً یہودی نے کہکا لگایا اور کہا کہ آپ لوگ رات کو سوتے نہیں ہیں اور دنیا کے کام کاج نہیں کرتے؟ اس کے جواب میں بڑے تحمل سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم کھاتے پیتے بھی ہیں، کام کاج بھی کرتے ہیں، سوتے بھی ہیں، لیکن یہ کچھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرتے ہیں جو کہ ہماری عبادت بن جاتا ہے۔ اس پر یہودی لاجواب ہو گیا۔ آخر میں ہم آپ کو سونے کا سنت طریقہ بھی بتا دیتے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کر کے چت لیٹے اور دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے ہو۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے بٹن کو بھی کلک کر دیں تاکہ روزانہ کی اس طرح کی معلوماتی اور اسلامک ویڈیو آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔